قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: هذا خبر من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بمقدار ما لبث أصحاب الكهف في كهفهم منذ أرقدهم إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان، وأنه مقداره 300 سنة تزيد 9 سنين بالهلالية، وهي 300 سنة بالشمسية، فإن تفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنين، فلهذا قال بعد 300 وازدادوا 9. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ کے ذریعے خبر دی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اصحاب کہف جو ہیں وہ غار میں کتنی مدت رہے۔ اصل میں آپ اگر دیکھیں تو جو سوال تھا وہ بھی دراصل یہی تھا کہ اصحاب کہف غار میں کتنا عرصہ رہے اور ان کا عدد کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے اپنے پاک پیغمبر کی عظمت و شان کو دوبالا کرنے کے لیے تفصیل سے قصہ اصحاب کہف کا ذکر فرمایا، اور جو دشمنوں کا سوال تھا اس کا جواب بالکل آخر میں یہاں آ کے قصہ ختم ہو رہا، ورنہ ان کا اصل سوال تو یہی تھا کہ بھی اصحاب کہف غار میں کتنی مدت رہے ہیں اور ان کا عدد کتنا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کا واقعہ کہ وہ نوجوان تھے، وہ اللہ کی توحید کے لیے اکٹھے ہوئے، پھر اللہ کی توحید کے لیے ان کا بادشاہ مخالف ہوا، اس سے چھپنے کے لیے وہ ایک غار میں آئے، پھر غار میں اللہ نے ان پہ کیسے نیند مسلط فرمائی، پھر ان کو کیسے جگایا، ان کی کیسے حفاظت، یہ ساری تفصیل کے بعد اصل جواب جو ہے وہ اس آیت مبارکہ ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 کہ اللہ پاک نے ان کو غار میں سلا دیا، پھر ان کو جگا دیا، پھر اس دور کے لوگوں کو ان کے بارے میں باخبر بھی کر دیا، تو یہ ساری مدت کتنی تھی؟ 309 سال۔ تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 309 کیوں کہا گیا؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سن جو ہے قمری بھی ہوتا ہے، ہلالی، جس کو چاند سے تعلق ہے، اور اسلام کے تمام احکامات یاد رکھیں کہ چاند کے دور پہ چلتے ہیں، اسی لیے مثلا مہینہ ہے، رمضان ہے، حج ہے، یہ تمام ہم جو معاملات دیکھیں گے وہ قمری حساب سے۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ لوگوں کے اوقات جاننے کے لیے اللہ نے یہ نظام قمری بنایا۔ ویسے یہ معنی نہیں ہے کہ نظام شمسی سے آپ فائدہ نہ اٹھائیں، بالکل اٹھائیں، جائز ہے، اور اللہ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ ہم نے یہ چاند سورج کیوں لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم کو سالوں کا اور حساب کا پتہ چل سکے۔ تو سورج کے نظام سے فائدہ اٹھانا منع نہیں ہے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سورج سے فائدہ اٹھانا مشکل ہے، سورج کا حساب جو ہے وہ بڑا صعب ہے، بہت مشکل ہے، اس کے ادوار کو، اس کے دورہ کو معلوم کرنے کے لیے رصد گاہوں کی ضرورت ہے، لیکن چاند کا جو ہے اللہ نے آسان فرما دیا ہے،
ایک عربی بھی ایک بدوی بھی دیکھ کے بتا دیتا ہے جی آج تو 14ویں کا چاند لگ رہا ہے، آج تو جی 13 کی رات معلوم ہوتی ہے، آج 15 کی رات معلوم ہوتی ہے، آج پہلی کا چاند ہے، آج جناب یہ 29 کا مہینہ ہو گیا اور اس لیے چاند بہت باریک ہے۔ تو یہ باتیں عام آدمی بھی سمجھ لیتا ہے۔ تو اب لیکن جب ہم 100 سال شمسی اور 100 سال قمری کا فرق کریں گے تو 3 دن کا فرق نکلے گا۔ تو چونکہ 3 سال تھے تو لہٰذا ہلالی اعتبار سے 9 دن اور 9 سال اور بڑھ گئے، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اب مفسر فرماتے ہیں وَأَنَّهُ كَانَ مِقْدَارُهُ 300 سَنَةً، ان کی مقدار جو تھی 309 سال، کیونکہ شمسی اعتبار سے 300 سال تھے۔ فَإِنَّ تَفَاوُتَ مَا بَيْنَ كُلِّ 100 سَنَةٍ، ہر 100 سال کے بعد قمری اور شمسی میں 3 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْصِرُ بِهِ وَأَسْمِعُ أَيْ إِذَا سُئِلْتَ عَنْ نَفْسِهِمْ وَلَيْسَ عِندَكَ عِلْمٌ فِي ذَلِكَ وَتَوْفِيقٌ مِّنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ فَلَا تَتَقَدَّمْ فِيهِ بِشَيْءٍ بَلْ قُلْ فِي مِثْلِ هَٰذَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَيْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا هُوَ وَمَن اطَّلَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ خَلْقِهِ وَهَٰذَا الَّذِي قُلْنَاهُ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ عُلَمَاءِ التَّفْسِيرِ كَمُجَاهِدٍ وَغَيْرَ وَاحِدٍ مِّنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ رَحِمَهُمُ اللَّهُ۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے بارے میں سوال کیا جائے اور اگر آپ کو علم نہ ہو تو پھر اللہ پہ چھوڑ دیں، کیونکہ ایسی چیزوں کا جواب دینا جن کے ذمہ داری بھی نہیں ہماری اور ہمارے علم میں بھی نہ ہو، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اصول یہی ہوتا ہے اور یہی عالم کی شان ہے کہ اگر وہ مسئلہ نہ جانے تو کہے اللہ اعلم، بھائی اللہ جانتے ہیں میرے علم میں نہیں، کیونکہ یہ کہنا جو ہے یہ بھی ایک بڑی شان ہے۔ تو ہر معاملے کو اللہ کے سپرد فرما دیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کی صداقت، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کا حسن خلق، یہ سارا اتنی بڑی دلیل ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور دلیل کی ضرورت ہی نہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی حضور کا چہرہ دیکھ کے بھی کلمہ پڑھ گئے، کبھی ایسا چہرہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس لیے اب اللہ نے ایک تعلیم دی کہ جس چیز کا علم نہ ہو تو اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اَيْ لَا يَعْلَمُ ذَلِكَ إِلَّا هُوَ، نہیں جانتا مگر اللہ، یہ جس کو اللہ پاک خود مطلع فرما دیں اپنی مخلوق سے۔ مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان آیات مبارکہ میں یہی تفسیر جو ہے حضرت مجاہد نے اور علماء تفسیر نے فرمائی۔ اصل بات کیا ہوئی کہ 2 باتیں ہوئی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے قطعی خبر دے دی کہ 309 سال ہوتے ہیں بس۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ابہام رکھا گیا، جیسے ان کا عدد ابہام میں ہے، اس لیے اللہ اعلم بما لبثوا، اللہ جانتے ہیں وہ کتنی رہے، اس وجہ سے مفسر رہا۔ لیکن پہلا قول جو ہے وہ راجح ہے، یہ تو مطلقاً ایک ہدایت ہے، ایک تعلیم ہے کہ اگر آئندہ کوئی سوال پوچھا جائے اور آپ کے پاس علم نہ ہو تو کہیں اللہ اعلم، یا اگر جواب دینا ہو تو کہیں کہ انشاءاللہ میں جواب دوں گا، وہ معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اچھا، پہلے تو یہ تھا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمائیں گے کہ اللہ اعلم یا انشاءاللہ تو مانا ہے جب وحی آئے گا تو اللہ کا نبی جواب دے دے۔ اب تو وحی کا آنا بند ہو گیا، اس لیے آدمی اگر کہہ دے انشاءاللہ تو وہ تک مانا یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو چاہیے کہ کتاب و سنت کی تلاش کرے کہ قرآن میں اور احادیث مبارک میں اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، تاکہ اگر کسی چیز میں جھگڑا پیدا ہو جائے تو پھر تم خود سارے نہ مجتہد بن جاؤ، بلکہ اللہ کا رسول یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اولی الامر یعنی علماء اور فقہا جو اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں ان کو سپرد کر دو،
تاکہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں تمہیں جواب دے سکیں۔ وقال قتادہ فی قوله ولبثوا فی کہفہم 300 سنین الآیہ ھذا قول اہل الکتاب وقد رده اللہ تعالی بقوله قل اللہ اعلم بما لبثوا قال فی قراءة عبد الله وقالوا ولبثوا یعنی انه قاله الناس وهذا قال قتادہ ومطرف ابن عبد الله وفي هذا الذي زعمه قتادة نظر فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنة من غير تسع يعلون بالشمسية فلو كان الله قد حقق قولهم لما قال وازدادوا 9 والظاهر من الآية إنما هو إخبار من الله لا حكاية عنهم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت قتادہ کا ایک قول ہے اور بھی مفسر کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنين، وہ کہتے ہیں یہ اللہ نے خبر نہیں دی، یہ اہل کتاب کا قول ہے کہ اہل کتاب کہتے تھے کہ وہ اتنی مدت رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے وہی جواب ہے قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ جانتے ہیں کتنا رہے۔ تو حضرت قتادہ کا عبداللہ ابن مطرف کا یہ قول ہے کہ دراصل یہ اللہ کے نے نہیں فرمایا بلکہ اہل کتاب کا قول نقل کیا گیا، لیکن مفسر فرماتے ہیں یہ جواب کمزور ہے، اس لیے کہ اہل کتاب کی کتابوں میں جو تھا تو ان کے علم میں تو صرف 300 سال تھا، کیونکہ وہ تو شمسی دور پہ اعتبار کرتے ہیں، تو پھر وزداد وہ کبھی بھی نہ ملاتے، وہ تو صرف خبر دیتے تو کہتے کہ 300 سال، لیکن اللہ نے فرمایا 309 سال، اس لیے معلوم ہوا کہ یہ ہلالی اعتبار سے 309 سال ہے، اور ھذا اخبار من اللہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے۔ باقی جو بعد میں اللہ اعلم بما لبثوا یہ مطلقاً تعلیم ہے کہ آدمی بلا وجہ ایسے مسائل میں نہ الجھے۔ وهذا اختیار ابن جریر رحمہ اللہ وروایت قتادہ قراءۃ مسعود منقطعۃ ثم شاذۃ من نسبت الى قراءۃ الجمهور فلا يحتج بها وقوله تبارک وتعالى ابصر به واسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا ابصر به واسمع انه بصیر بهم سمیع لهم، اللہ پاک کی سننے والے، اللہ پاک کی دیکھنے والے ہیں۔ قال النجری وذلك في ایمان المبالغة في المدح كأنه قيل ما ابصره واسمعه ابصر به واسمع، مبالغہ ہے، اس دیکھنے والی اللہ کی ذات ہے اور سننے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا تو دیکھنا بھی کمزور اور سننا بھی کمزور، ایک حد ہے اس کے بعد ہمیں نظر نہیں آتا، ایک حد ہے اس کے بعد ہمیں سنائی نہیں دیتا، لیکن یہ اس کی شان ہے کہ کوئی غاروں میں ہے، کوئی پہاڑوں میں ہے، کوئی دریاؤں میں ہے، وہ سب کی فریاد سنتے ہیں اور سب کی حالات کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے سابقہ کتابوں میں ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک پتھر پہ اپنا عصا مبارک جو مارا تو پتھر جو تھا وہ ٹوٹ گیا، اور خدا کی شان ہے کہ وہ پتھر ایسے ٹوٹا جیسے پرت ہوتے ہیں نا، ایک پردہ پھر دوسرا پھر تیسرا پردہ، تو وہ 3 پردے سے ملے ہوئے گویا۔ تو جب وہ پتھر ٹوٹ گیا تو اس کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے، ایک کیڑا بیٹھا ہے اور اس کے منہ کے اندر ایک سبز خوراک کا پتا بھی موجود ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، یا اللہ تیری ذات ہے جو ان کو پتھروں کے اندر بھی جانتی ہے اور ان کو رزق بھی پہنچا دی۔ اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اور بعد میں فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ سنا کہ وہ کیڑا جو ہے وہ کہتا ہے کہ سبحان من یرانی، کہ وہ تسبیح کہہ رہا ہے اللہ کہ سبحان من یرانی ویعلم مکانی ویذکرنی فلا ینسانی، کہ پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے اور میری جگہ بھی جانتی ہے کہ میں کہاں چھپا ہوا ہوں، اور مجھے یاد بھی رکھا ہے، بھول بھی نہیں گئے کہ میرے کھانے کا انتظام نہ کرے میں مر جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان۔ تو اصل بات یہ ہے کہ
اصل جاننے والا، دیکھنے والا، علم والا، سمع والا، بصر والا یہ اللہ کی۔ ہمیں تو اس نے عارضی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ایک محدود حد تک ہم دیکھتے ہیں اور ایک محدود حد تک ہم سنتے ہیں، ورنہ اصل سمیع اور بصیر جو ہے اسی کی ذات، انہ هو السمیع البصیر۔ وتعلیم تعبیر الکلام ما ابصر اللہ لکل موجود واصفہ لکل مسموع لا یخفی علیہ من ذلک شیء۔ معنی یہ ہوگا کہ واہ میرا مولا جس کا دیکھنا ہے کہ ہر چیز اس کی نظر میں ہے، ہر بات وہ اس کو سن رہے ہیں، جانتے ہیں، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ ثم روان قطع فی قولی ابصر به واسمع فلا احد ابصر من اللہ ولا اسمع۔ اللہ سے زیادہ دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ سے زیادہ سننے والا کون ہے؟ وقال ابن زید ابصر بی واسمع یرا اعمالهم واسم ذلك منهم سمیعا بصیرا۔ یہ اسی کی شان ہے جو ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں اور ہماری ہر بات کو سن رہے ہیں۔ ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا، اي انه تعالى هو الذي له الخلق والامر الذي لا معقب لحكمه وليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير تعالى وتقدس۔ اسی کی ذات ہے، اسی کی مخلوق ہے اور اسی کا حکم ہے جس کے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اللہ پاک نہ وزیروں کا محتاج، نہ مددگاروں کا محتاج، نہ اس کا کوئی وزیر، نہ مددگار، نہ شریک، نہ مشیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بلند بھی ہے اور پاکیزہ اور مقدس بھی۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے ارشاد فرمایا اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے نبی آپ ان کے سوالات پر فکر نہ کریں، آپ یہود و نصارہ کے مقابلے کا فکر نہ کریں۔ ان کا آپ کو کیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، آپ تو اسی کی تلاوت کریں جو اللہ نے آپ پہ قرآن اتارا ہے۔ آپ کا معجزہ تو قرآن ہے، قرآن کے ہونے کے بعد پھر اور کس دلیل کی ضرورت ہے، اور کس چیز کی ضرورت ہے، اور کس برہان کی ضرورت ہے؟ بس آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے قرآن کے حروف کو، معانی کو، کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور اگر کوئی بدے ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور اگر نعوذ باللہ کوئی بدلنے کی کوشش کرے تو اللہ کے سوا نہیں ملے گا اس کو کوئی ٹھکانہ، اے ملجا والا۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی آپ انہی کے ساتھ رہیں، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ رہیں، آپ اپنے پروانوں کے ساتھ رہیں، آپ اپنے مومنین کے ساتھ رہیں، آپ ان سے ایک ہر چیز ان کے، کیوں کہ وہ صبح اور شام کیا چاہتے ہیں؟ صرف اللہ کی ذات سے۔ آپ ان سے ہرگز نظر نہ پھیریں، آپ دنیا کی خواہش میں ان سے ہرگز تجاوز نہ فرمائیں، اور ان کی بات کبھی نہ سنیں جن کے دلوں کو اللہ نے غافل کر دیا اور جو اپنے خواہشوں کے پیچھے چلنے والے ہیں اور جن کا بات جو ہے وہ بالکل ضائع ہے، کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ ان آیات کے اسباب نزول میں مفسرین کرام نے چند واقعات لکھے ہیں۔ ایک واقعہ تو لکھا ہے انہوں نے عیینۃ ابن حسن الفرازی
ایک بہت بڑا سردار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملنے کے لیے آیا تو اتفاق سے اس وقت حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ موجود۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ بڑی مشکل حالات میں گزر رہے تھے، پھٹے پرانے کپڑے، میلے کچیلے کپڑے، غربت، کیونکہ آپ کو بیچ دیا گیا، آپ نعوذ باللہ فروخت کر دیے گئے، پھر آزادی ہوئی، کوئی جائیداد نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، ٹاکے لگے ہوئے ہیں۔ تو اس نے بطور طنز یہ بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، جب یہ لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ہم بڑے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، غریب لوگ، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ان کے کپڑے صاف نہیں ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ ایک تو جب ہم آئیں تو ان کو اٹھا دیں، یا پھر آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے کوئی الگ مجلس کا انتظام کریں کہ جب ہم لوگ آیا کریں تو مجلس جو ہے وہ علیحدہ ہو۔ اسی طرح بعض علماء نے لکھا ہے کہ امیۃ بن خلف الجمحی وہ بھی حضور کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم سردار لوگ ہیں، ہم ان کے برابر کیسے آگے نیچے بیٹھیں؟ اور پھر یہ میلے کچیلے غریب قسم کے لوگ ہیں، یہ ہمارے اسٹینڈرڈ میں یار ہمارے مقام کے برابر نہیں ہے، یا تو آپ ان کو ہٹا دیں یا پھر ہمارے لیے الگ مجلس مقرر کریں۔ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ میرے محبوب کبھی ایسا یہ جو دنیا والے آپ کو باتیں کہہ رہے ہیں، ان کے دل تو اپنے خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، نہ ان کے دل میں اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ تقویٰ ہے، نہ توحید ہے، نہ ایمان ہے۔ اور یہ جو تیرے پروانے ہیں، غریب ہیں کچھ، یہ تو ہر وقت ان کے زبان پہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد میں، ان کو کبھی نہیں اپنے سے دور کرتے۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اہل علم کو اولیاء اللہ کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ ان کی مجلس میں دیکھو کہ غریب کو جگہ ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اگر تو بڑے آدمی آئیں تو جناب بچھ جا رہے ہیں اور انتظام ہو رہے ہیں اور کھانے اور دعوتیں، اور حضرت بار بار آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مل رہے ہیں، توجہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ غریب کوئی آئے تو غریب ہی نہیں آ سکتا، بات کر رہا کیا کہنا، جاؤ۔ ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ ان غریبوں کے ساتھ رہو۔ ان چٹائیوں پہ بیٹھنے والوں میں جو اخلاص ہے، جو محبت ہے، وہ ان بڑے لوگوں میں نہیں ہے۔ اسی لیے واقعہ لکھتے ہیں علامہ تفتزانی، ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، تیمور لنگ جو بادشاہ تھا، اس نے ان کو ایک دن بلایا اپنی دربار میں۔ اچھا، اتفاق یہ ہے کہ تیمور لنگ کو لنگ اسی لیے کہتے تھے، وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا، اور وہ جب بیٹھتا تھا نا تو ٹانگ سیدھی کر کے بیٹھتا تھا۔ اللہ رحمت کرے، انسان ہے جو تکلیفیں نہ پائے، مجبور ہوتا ہوں کہ ٹانگیں کھلی کر کے بیٹھوں، سیدھا نہیں بیٹھتا، وہ ٹانگ ایسی ایک سیدھی رکھ کے بیٹھتا، اور وہ اس کے مجلس کا جو انتظام تھا، یعنی جو تخت شاہی تھا اور سامنے جو کرسیاں تھی لوگوں کے بیٹھنے کی، تو ان میں جو آدمی بھی بیٹھے تو اس کا پاؤں ایسے ان کے سامنے ہوتا تھا۔ گو وہ مجبور بھی تھا، لیکن ایک لحاظ سے دوسرے کی تحقیر بھی تو ہے نا، تب بھی آپ کرسیاں ایسے رکھواؤ کہ ان کی طرف پاؤں نہ ہو۔ جب علامہ تفتزانی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تو کرسی بے عین ہی اسی طرح تھی تاکہ اس کا پاؤں جو ہے وہ سیدھا حضرت کی طرف۔ تو حضرت بیٹھے تو انہوں نے بھی اپنا پاؤں جو تھا وہ بادشاہ کی طرف کر دیا۔
تو بادشاہ نے حیران ہو کے کہا کہ علامہ صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بڑا لنگس، میں تو لنگڑا ہوں، میرا تو پاؤں لنگڑا ہے، اس لیے میں نے سیدھا کیا ہوا ہے۔ آپ کو کیا؟ آپ نے فرمایا ہمارا ننگس، مجھے غیرت ہے، میں اپنے علم کی توہین نہیں کر سکتا۔ فرمایا تم لنگڑے ہو لیکن میں اپنے علم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا کہ تم ایک عالم کی طرف پاؤں کر کے بیٹھے۔ تو اس کے بعد جناب چلتے چلتے اتفاق ہوا کہ اس نے بادشاہ سے پوچھا کہ علامہ صاحب سے پوچھا کہ علامہ صاحب یہ عجیب بات ہم نے دیکھی ہے کہ بڑے بڑے علماء جیسے آپ جیسے لوگ ہیں تو ان کے پاس تو فقر ہے، فاقہ ہے، مدرسے میں مانگے تانگے روٹیاں ہیں، ٹکڑے ہیں، اور عام لوگ جو ہیں ان کے پاس دولت ہے۔ تو علامہ صاحب نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت، دولت اندھی ہوتی ہے، اندھی ہے نا۔ انہوں نے کہا اندھی کیسے؟ انہوں نے کہا اندھی نہ ہوتی تو لنگڑے کے پاس آتی ہے۔ بس دو باتوں میں بادشاہ سیدھا ہو۔ یہ ہیں علماء حق کہ جو بات کہنی ہے کہتا ہوں، وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق۔ اسی لیے پھر اثرات ہوتے تھے، اور بادشاہوں کو بھی اللہ نے عرفان دیا، عقل دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ نے حکم دیا کہ میرے محبوب آپ اپنے قریبوں کو نہ ہٹائیں بالکل۔ یہی تو ہیں جن کی زبان پہ میرا ذکر ہے، یہی تو ہیں جو ہر وقت میرے فکر میں ہیں، ہر وقت میری یاد میں ہیں۔ اور یہ دنیا دار کیا ہے؟ یہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ان کی باتوں پہ کبھی خیال نہ کریں، اور ان کی باتوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے ہمیں سبق ملا کہ اللہ تبارک و تعالی کا جہاں جہاں اللہ والے ہیں، اللہ کا ذکر ہے، اہل علم ہیں، ان کے ساتھ تعلق جوڑو۔ اہل دنیا سے تعلق جوڑو گے تو ماں سوا جلنے کے کچھ نہیں ملے گا۔ بڑے آدمیوں کے گھر میں جاؤ گے، دیکھو گے یار اس کا ڈرائنگ روم کیسا ہے، اور ڈائننگ روم کیسا ہے، اور بیڈ روم کیسا ہے، اور گاڑیاں کیسی ہیں، اور جناب اس کے برتن کیسے ہیں، اور گھر میں ملازم اور نوکر اور یہ، اور دیکھو یار ہم بڑے ناشکری پیدا ہو۔ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھو گے، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا قرآن ہوگا، حدیث محمد مصطفیٰ ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور پھر اصولی بات ہوتی ہے میرا بھائی کہ جب دیا جلتا ہے تو اس کی روشنی دیواروں پر بھی پڑ جاتی ہے، اس کی روشنی محدود نہیں رہتی۔ جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے برکات و ثمرات بیٹھنے والے کو بھی مل جاتے ہیں، چاہے وہ ہماری طرح نالائق بھی۔ یقول تعالی آمنا رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلاوت کتابہ العزیز و ابلاغہ الی الناس۔ اللہ نے حکم فرمایا اپنے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو ہم نے قرآن اتارا، کتاب اتاری، آپ وہی پڑھیں اور آپ لوگوں کو اسی کے احکام پہنچائیں۔ لا مبدل لکلماتہ لا مغیر لہا ولا محرف ولا مزید۔ جس کتاب کو کوئی بدل نہیں سکتا، جس میں کوئی تعریف نہیں کر سکتا، جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، وہ قیامت تک محفوظ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ کہ اللہ کا قرآن جو ہے لفظاً بھی اور معناً بھی محفوظ ہے، اس میں کوئی تحریف نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی زیادتی نہیں اور کوئی نقص نہیں۔ بڑی دنیا نے زور لگایا تحریف کے لیے، لیکن اللہ کا قرآن الحمدللہ زبر زیر بھی محفوظ ہے۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ ملتحدہ کا معنی ہوتا ہے جائے پناہ، ملجا، کہ اگر اللہ کا قرآن چھوڑو پھر کہاں تمہارا ٹھکانہ ہے۔ المجاہد ملتحدن قال ملجان وان قتادہ ولیًا ولا مولا، کوئی تمہارا دوست، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قال ابن جریر یقول ان انت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لم تتل ما اوحی الیک من کتاب ربک فانه لا ملجا لک من اللہ۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے قرآن نہ سنایا، اگر آپ نے قرآن نہ پہنچایا، اگر آپ نے میری دین کی تبلیغ نہ کی تو پھر تیرا کیا ٹھکانہ، کہاں ٹھکانہ ہوگا؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر آپ اللہ کا پیغام نہیں پہنچائیں گے تو گویا آپ نے فریضہ رسالت ادا نہیں فرمایا۔ واللہ یعصمک من الناس، باقی لوگوں کی مخالفت کا غم نہ کریں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ جیسے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد اسرائیل اما فرض علیک من ابلاغ الرسالۃ، جس ذات نے آپ پر قرآن اتارا ہے وہی آپ سے لوٹائیں گے۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ وہی اللہ کی ذات پوچھے گی، اور دوسرا حکم کیا فرمایا تلاوت کتاب کے بعد کیا فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مع الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه أي أجلس مع الذين يذكرون الله ويحللونه ويحملون أشياء من عباد الله سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو ہر وقت میرا ذکر کرتے ہیں، جو ہر وقت میرے ذکر میں ہیں، تحلیل میں ہیں، تحمد میں ہیں، تسبیح میں ہیں، اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، کبھی سبحان اللہ، کبھی الحمدللہ، کبھی لا حول ولا قوة الا باللہ، وَيَسْأَلُونَهُ بُكْرَةً وَعَشِيًّا، اور صبح و شام اسی سے مانگتے ہیں۔ من عباد اللہ، جو اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ غریب ہوں یا غنی ہوں، کبھی ہوں یا ضعیف ہوں، آپ ان کے ساتھ رہیں۔ تو جب اللہ اپنے پیغمبروں کو حکم دیتا ہے کہ آپ میرے غریبوں کے ساتھ رہیں، تو اسی سے سمجھے کہ ہماری کامیابی جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو چٹائیوں پہ بیٹھنے والے ہیں، جو غریب ہیں، فقیر ہیں، 24 گھنٹے قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہے، یا کتاب پڑھ رہے ہیں، یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یا نماز میں ہیں، یا تسبیح۔ جیسے اللہ نے فرمایا میرے مدنی کے صحابہ کی صفت کیا ہے، فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرا مدنی تیرے وہ صحابہ، اے دیکھنے والا، جب تو ان کو دیکھے یا وہ رکوع میں ہوں گے یا سجدے میں ہوں گے، وہ اللہ کی رضا مانگتے ہیں، اللہ کا فضل مانگتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ کانوا فی النہار فرسانا، اس دن کو ان کا وجود جو ہے وہ گھوڑوں کی پشت پہ ہوتا تھا اور راتیں مسلح پہ گزرتی تھی۔ یہ تھے صحابہ رضوان اللہ علیہ کہ رات کو مسلح پہ کھڑے ہیں اور دن کو گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ان سے تعلق رکھیں جو اللہ والے ہیں، اللہ کے ذکر والے ہیں۔ يقال أنها نزلت في أسراف قريش حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس معهم۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قریش کے سرداروں نے مطالبہ کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے پاس جب ہم آئیں تو آپ ہمارے لیے علیحدہ انتظام کریں۔ فلا يجلسوا بضعفاء أصحابه، یہ آپ کے غریب صحابہ جو ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ کبھی بلال و عمار و صہیب و خباب بن مسعود فليخرجوا ایک مجلس واحدہ، ان کے لیے آپ علیحدہ مجلس بنائیں، کیونکہ حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت ابن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا یہ عالم تھا ایک چادر ہے دوسرا کپڑا ہے۔ بعض کا یہ عالم تھا کہ کپڑا ہے پھٹ گیا ہے تو کھجوروں کے کانٹے لے کے ان سے سیا ہوا ہے، سینے کے لیے دھاگا بھی نہیں ہے، کوئی سوئی بھی نہیں۔ اور بعض کا یہ عالم تھا کہ کپڑا پھٹ گیا تو کپڑا نہیں ہے کہ ٹانکا لگا لیں، چمڑی کاٹی اور چمڑی کے ٹکڑے کا ٹانکا لگا دیا اپنے بدن کو چھپانے۔ اور بعض صحابہ کا یہ عالم تھا کہ پورے گھر میں ایک چادر۔ بعض صحابہ کا یہ عالم ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو کہاں پہنچا دیا۔
جب سے اللہ نے ہمیں دولت دی، نعمتیں دی، آرام دیا، ہم نے جو پہلا دین تھا اس کو بھی مٹا دیا. ولا نقول الا لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. فنہا اللہ عن ذلک، اللہ نے منع کر دیا کہ میرے محبوب ان کو بالکل دور نہ کریں. ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشی، ان کو نہ بھگائیں اپنی مجلس سے. وامرہ یسنف وجلس معاوضہ قال وصف النفس كما الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی الآیہ. وقال مسلم في صحيح حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله الاسدي عن اسرائيل عن المقدام بن شريح عن ابيه عن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء لا يجترسون علينا وكنت انا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما فوقع في نفسي ما شاء الله يقع. حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو ربهم بالغداة والعشي وجه فرض بخارج مسلم البخاری. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ 6 آدمی تھے. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان لوگوں کو بھگائیں. یہ کیا بیٹھ کے لا یجترسون علینا، یہ سانس لیتے ہیں اور ہوائیں بکھیرتے ہیں، نعوذ باللہ میں بدبو آتی ہے، ان کو دور کر دے. فرماتے ہیں اس وقت میں تھا، حضرت ابن مسعود تھے اور ایک حذیلی تھا اور بلال تھے اور 2 اور آدمی تھے. کہتے ہیں حضور کے دل میں بھی خیال آیا کہ شاید یہ بڑے لوگ مسلمان ہو جائیں تو میں ان کے لیے الگ انتظام کر دوں. چلو میرے صحابہ الگ ہوں اور وہ الگ ہوں. اللہ نے حکم دے دیا کہ میرے محبوب کبھی ان کو اپنے سے دور کر، آپ ان کے ساتھ چھوڑیں ان بڑے آدمی. اللہ اکبر. شان دیکھیں صحابہ کی کہ ایک روایت میں آتا ہے، بیہقی نے نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ دور سے صحابی آئے. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ھذا ابو ذر، یہ جو آنے والا ابو ذر ہے. حضور نے فرمایا کہ ہاں ابو ذر ہے، لیکن کئی بتا رہے تھے بھائی تم مدینے میں تھوڑا رہتے ہو، تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ ابو ذر ہے؟ اللہ اکبر. جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ ہوا اشہر عندنا من الارض، کہ وہ اللہ کے ملائکہ میں زمین سے زیادہ مشہور ہے، اس کو فرشتے زیادہ جانتے. وجہ کیا تھی؟ کوئی فقر رضی اللہ تعالی عنہ کا، حضرت ابو ذر کا وہ فقر تھا. کبھی دوسرا کپڑا نہیں رکھا، کبھی کل کے لیے روٹی نہیں رکھی، جو آ گیا کھا لیا، بچ گیا کسی کو دے دیا. یہ نہیں کہ کل کے لیے رکھ دو، کہتے نہیں کل جب ہوگی تو اللہ پھر دے گا، دیکھا جائے. تو ان کے فقر کا یہ عالم ہے اور عظمتوں کا یہ عالم ہے کہ ملائکہ پہچان. تو یاد رکھو جب اللہ والے بن جاؤ گے نا، جب اللہ والوں سے جڑ جاؤ گے تو پھر ملائکہ بھی جانیں گے، مخلوق بھی جانے گی، پھر جن بھی جانیں گے، پھر بندے بھی جانیں گے. اور جب اللہ ناراض ہو جائے تو پھر اپنے بھی نہیں تھوکیں. کوئی پوچھے گا بھی نہیں کہ بھیا کی تھی، تم کون ہو، کیا سمجھ گئے. بڑے لوگوں سے تو لوگ وقتی طور پہ ڈر کے عزت کرتے ہیں نا، جب وہ گزر جائیں پیچھے تو گالیاں دیتے ہیں. وہ تو عزت تھوڑی ہوتی ہے، وہ تو وقتی طور پہ کھڑے ہوتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، ہاتھ بھی باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے. جب جائے گا یار کیا کریں، بڑا جابر ڈالے میں ڈر گیا ہمارے کھڑے سے، کیا کریں بابا، ایسے کھڑے نہ ہوتے تو ہمیں مارتا. اصل وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر. بس 2 چیزیں، اللہ والوں کی صحبت اور اللہ کا ذکر. ان 2 چیزوں کو اپنی زندگی کا محور بنا لیں. بالکل چلتے پھرتے وضو ہے نہیں ہے، یہ شیطان وسیلے سے ڈالتا ہے نا. بابا بے وضو ہو اور درود پڑھ رہے ہو، اور بے وضو قرآن پڑھنا جائز ہے، درود پڑھنا کیوں جائز ہے؟ بالکل آپ کو وضو ہے نہیں ہے، قرآن شریف آتا ہے،
سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس جو بھی تمہیں آتا ہے نا جی، بس اللہ کے ذکر میں جو لذت ہے، جو حلاوت ہے، جو مزہ ہے، جو اطمینان ہے، وہ کسی جگہ نہیں۔ اور یہ لذت ملے گی کہاں؟ مٹھائی کے دکان پہ لوگ ہیں نا، اب لوہار کے بعد یا اس کو کہو 2 کلو مٹھائی دے دو تو لوہا دے گا، مٹھائی تھوڑی دے گا۔ بس یہی ایک بات ہے سمجھنے والی کہ اگر اللہ کی تلاش ہے اور اللہ کا ذکر سمجھنا ہے تو اللہ والوں کی صحبت ہے، کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، یہ ابھی چند دن کی بات، ایک آدمی لوہے کا کام کر رہا ہے اور وہ گرم لوہا جو ہے نا ہاتھ سے پکڑ کے ادھر رکھ دے اس کو ہاتھ نہیں جلتا۔ ایک آدمی آیا، وہ کھڑا ہوا، دیکھا، حیران ہو کہ بھئی یہ کیسا بندہ ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، کرامت ہے، کیا بات ہے کہ بھئی گرم لوہا انگارے کی طرح جل رہا ہے لیکن یہ پکڑ لے۔ اس نے بڑی کوشش کی بھی مجھے بتلاؤ کیا راز ہے، اس نے کہا نہیں کچھ نہیں، بس عادت ہو گئی ہے۔ اس نے کہا بھئی یہ کیسی عادت ہے کہ آگ کو بندہ پکڑ لے؟ اور لگا رہا۔ ایک دن اس نے کہا کہ اچھا مجھے تنگ کر دیا تم نے، تو بات یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک عورت میرے پاس آئی، اس نے کہا میرے ہمسائے میں رہتی تھی اسی محلے میں، اس نے کہا کہ میرے گھر میں فاقہ ہے اور اب اولاد میری جو ہے وہ فاقے کی اس منزل پہ ہے کہ اب اس کے بعد ان کی زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں، مجبور ہو کے میں تم سے سوال کرنے آئی ہوں کہ کچھ اتنے پیسے ہمیں قرضہ دے دو، لیکن یہ سمجھ کے دینا کہ جب اللہ دے گا تو ہم ادا کریں گے، اگر نہیں ہوگا تو کیا کریں گے، پھر ہمیں معاف کر دینا۔ وہ کہتا ہے کہ اس کا حسن جمال دیکھ کے میرے دل میں شیطان نے غلبہ کیا۔ میں نے کہا ایک تو پیسے میرے پاس یہاں نہیں ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں تمہاری بات مانوں تو ایک بات تم بھی میری مان لو۔ سمجھ گئی عورت؟ اس نے کہا ٹھیک ہے چل۔ میں اس کو لے کے اپنے گھر آیا، اس نے کہا بات سنو، تم مجھے کچھ پیسے دے دو، کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے دو، میرے بچے تو نہ مر جائیں نا، میں ان کو یہ پہنچا کے کھلا کے 1-2 گھنٹے میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ کہنے لگا کہ میں نے سوچا کہ یا تو یہ پیسے لے کے جان چھڑا کے نکل رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے بھی کپڑے وغیرہ لوہے میں آگ میں کام کرتے گندے ہیں، میں بھی ذرا اچھا ہے غسل کر لوں، نہا لوں۔ آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں آئی تو پھر پیسے تو لے لوں گا، میرے محلے کی عورت ہے، کہاں بات۔ تو وہ 2-3 گھنٹے کے بعد جو ہے عورت آ گئی، میں نہا دھو کے تیار ہو کے بیٹھا، اس کو اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ دیکھو بات سنو، میں آل رسول ہوں، سید ہوں، اور زندگی میں نے گناہ نہیں کیا، میرا خاوند فوت ہو گیا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، مجھے آج تک غیر مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اگر رحم کرو تو میری عزت بچا لو، ورنہ میں تو اپنی زبان پہ قائم ہوں۔ یہ ایک آدھے 15 منٹ کی 20 منٹ کی شیطان کی ایک شہوانیت ہے، اس کے بعد تمہیں بھی نفرت ہو جائے گی، مجھے بھی نفرت ہو جائے گی۔ تو ایک آدھے گھنٹے کی خوشی کے لیے تمہاری مرضی ہے، شیطان کو خوش کر لو یا رحمان کو راضی کر لو۔ تو کہتا ہے مجھے خیال آیا، میں نے کہا دیکھو، میں نے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا تم میری بہن ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں صرف تم سے نہیں، جب تک اللہ زندہ رکھے گا پھر زنا نہیں کروں گا۔
اور جو کچھ میرے گھر میں تھا اس وقت جتنا پیسہ تھا جو تھا سارا زیور شیور پیسہ شیسا جو کٹھا میں نے کیا ہوا تھا شادی وادی کے لیے سب اٹھا کے میں نے اس کو دے دیا. میں نے کہا تم کو بہن کہا ہے اب سب جائیداد تمہاری لے جاؤ. اس نے وہ سارا کچھ لیا اور ہاتھ اٹھا کے کہا میرا اللہ میرے اس بھائی نے تیرے نبی کے گھرانے کی ایک بیٹی کی عزت رکھی ہے, اس کو دنیا اور آخرت میں آگ سے محفوظ کر. انہوں نے کہا وہ دن اور آج کا دن مجھے دنیا میں تو آگ لگتی نہیں, اللہ کرے گا آخرت میں بھی نہیں لگے گی. تو اس طرح خدا ملتا ہے میرے عزیز. جن کو کبھی گرا پڑا دیکھو نا, کوئی اندھا ہے, نابینا ہے, کوئی بوڑھا ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی معذور ہے, کوئی بھیک مانگ رہا ہے, کبھی ان پہ ہنسا نہ کرو, کہیں اللہ پکڑ نہ لے. کہیں ان کو ڈانٹا نہ کرو, کہیں ان کو درستی نہ کیا کرو, ہاتھ رکھا کرو ان پہ. چلو پیسے نہیں دے سکتے ہو, ان کا ہاتھ پکڑ کے رستہ تو دکھا سکتے ہو. ان بیچاروں کو کچھ نہیں کر سکو, تسلی تو دے سکتے ہو, یار میں بھی تمہاری طرح غریب ہوں, مدد تو نہیں کر سکتا ہوں, لیکن زبانی تسلی تو دے سکتے. ایسے لوگوں کے دل سے جو دعا نکلتی ہے نا بہت سیر ہوتی ہے, جو لوہے کو سونا کر دیتی ہے. یہ باقی جو ہے نا چکر شکر, یہ فلانے کے پاس اسم اعظم ہے اور فلانے کے پاس فلاں علم ہے اور بیٹھا لوگوں کے پیسے کھانے پہ ہے. اور تمہارے پاس اسم اعظم ہے بدبخت, پھر تمہیں کیا ضرورت ہے لوگوں سے پیسے مانگنے کی. اگر تم اسم اعظم کے عامل ہو. وہ میرے ساتھ ایک والد صاحب کے خادم ہوتے تھے, حاجی قاسم مرحوم, اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے. کیا مخلص لوگ تھے. بچپن میں آیا تھا والد صاحب کے پاس, ہمارے گھر ہی موت آئی, ساری زندگی وہیں گزاری, پھر نہیں چھوڑا. ایسے لوگ کہاں ملتے. تو وہ جب میں کہیں جاتا تو والد صاحب میرے ساتھ بھیجتے تھے کہ ان کے ساتھ جاؤ نگرانی کے لیے. تو ہم ٹرین میں بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا, مجھے یاد ہے, ہم چھوٹے سے تھے, میری 8-9 سال عمر ہوگی. تو وہ کوئی گولیاں بیچ رہا تھا, شیر دل گولیاں, مجھے آج تک نام بھی اس کا یاد ہے, کہ 40 دن کھائے گا اور شیر بن جائے گا اور یہ بن جائے گا. تو حاجی قاسم نے اس کو کہا کہ بدبخت تو خود کیوں نہیں کھاتا, تم تو لومڑی کی طرح نظر آ رہے ہو, تم پہلے گولیاں کھا کے خود تو شیر بنو. وہ بیچارہ ڈبے سے ہی اتر گیا. اس نے کہا اب یہاں تو میری دوائی نہیں بکے گی نا, یہاں تو کوئی بیٹھا ہے بیوقوف جس نے میرا کام خراب کر دیا. تمہاری شکل تو لومڑی کی طرح نظر آ رہی ہے اور بیچ شیر دل گولیاں. اللہ کے بندے جن کے پاس اسم اعظم ہوتا ہے, یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اشتہار نہیں لگاتے تھے, اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے تعلق جوڑ دیتے ہیں. اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی حکم دیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ رہیں کہ صبح و شام, چاہے وہ غریب ہیں, فقیر ہیں, غنی ہیں, قوی ہیں, ضعیف ہیں, لیکن ہر وقت میرے ذکر میں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا. اب صحابی فرماتے ہیں کہ حضور کے دل میں خیال آیا کہ شاید میں ان کو علیحدہ بٹھاؤں تو یہ مسلمان ہو جائیں. اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. اللہ نے فرمایا میرے مدنی ہرگز ان کو اپنے سے دور نہ کریں, جو صبح و شام میری یاد میں ہیں, میرے ذکر میں ہیں. اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے, لیکن صحیح حدیث مبارک ہے. اللہ آپ کو بھی ہمیں بھی اپنے بندوں کی صحبت نصیب فرمائے. دعا کیا کرو اللہ ہماری اولادوں کو, نسلوں کو بری صحبت سے بچائے, صحبت اشرار سے بچائے, صحبت فجار سے بچائے, شیاطین سے بچائے, فسقۃ الجن والانس سے بچائے. کہتا جی کہ جیسے 4 رکعت سنت کٹھی پڑھتے ہیں ہم, اگر 4 رکعت نفل کٹھی پڑھیں بالکل جائز ہے. تہجد میں جیسے 4 رکعت 4 رکعت حضور پڑھتے تھے, تو تہجد جو ہے وہ بھی ایک نفل ہے. پتہ نہیں
یہ اپنے شادی کے وقت میں کوئی بجانا پتہ نہیں کیا لکھا. بہرحال شادی کے اندر یہ گانے بجانے، یہ ڈھول ڈھمکے، یہ بینڈ سب حرام. یہ ڈاکٹر صاحب بالکل میں حاضر ہوں. آپ عشاء کے بعد اگر یہاں تشریف رکھے ہیں تو انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. ہمارے یونیورسٹی بہاولپور کے چانسلر ہیں ماشاءاللہ. بھائی آپ لوگوں کا تو حق ہے مجھ پر، کیونکہ میں ادھر ہی کا ہی تو ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے جسم کو کیڑوں نے کھایا یا نہیں کھایا؟ نبی کے جسم کو کوئی کیڑا نہیں کھاتا. تمہیں کیا تکلیف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی مزار ڈھونڈنے چلے گئے؟ اپنے جسم کا فکر کرو، اللہ ہمیں کیڑوں سے بچائے. ان اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض. حضور نے فرمایا اللہ نے زمین پہ انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے. زمین کو طاقت نہیں کہ پیغمبر کے جسے کو تکلیف پہنچائے. تمہیں کیا فکر پڑ گئی موسیٰ علیہ السلام کے جسے کی؟ لکھنا نہیں آتا ہے، سوال موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کرتا ہے. پھر کہتے ہیں وکیل صاحب ناراض ہو جاتے ہیں. میں کیا کروں میرا بھائی، انسان ہے نا، آخر صبر کی حد ہے. یا تو میں کوئی ولی اللہ ہوتا، اللہ والا ہوتا، میرا نفس مرا ہوا ہوتا، مجھے غصہ نہ آتا. میں تو ایک بدکار آدمی ہوں، غصہ تو مجھے آتا. میں نے ایسا قسم کیا بھائی، نہ مجھے پڑھا جاتا ہے نہ سمجھ آتا ہے. نماز کی حالت میں سامنے کون سامنے؟ اللہ کے بندے کم از کم کوئی لکھا تو ایسا کرو نا کہ مجھے سمجھ آ جائے. جو لفظ سامنے اگر کوئی عربی الفاظ، کیا مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے. بڑے مجلس میں دولہا دلہن پتہ نہیں کیا، اللہ کے بندو کسی سے لکھوا لیا تھا. بہرحال جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مثلا ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور صاحب نے یہ کتاب رکھی، مثال کے طور اس میں لکھا تفسیر القرآن العظیم للامام الفداء الحافظ ابن کثیر الدمشقی، اگر یہ پڑھ لیا اور سمجھ لیا تو نماز ٹوٹ جائے. معنی یہ ہے کہ اللہ سے تعلق ہمارا ہٹ کے ادھر چلا جائے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو رسم ہے کہ دولہا دلہن کو انگوٹھی پہناتا ہے، اس کو یہ بدعت ناجائز. اور خاص طور پہ کہ عورتوں کی مجلس ہے، دولہا بیٹھا ہے، دلہن بیٹھی ہے، ہنسی مذاق ہو رہی ہے، فیشن ہے، سب حرام ہے اور بالکل اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات. ہم زلف کی اور عذاب کے ساتھ حج پہ نہیں آ سکتے. ہمارے ملک میں عورتیں جو ہیں بہت باریک لباس پہنتی ہیں جس سے بدن چھلکتا ہو، نظر آتا ہو. نماز کیا ہوگی؟ اللہ کی لعنت برس رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حدیث مبارک کے لفظ 1400 سال پہلے فرما دیا، رب قاسیات عاریات. بہت ایسی عورتیں بھی ہوں گی کہ بظاہر تو لباس پہنا ہوا ہے لیکن قریہ ہوں. اس پر محدثین نے فرمایا دو معنی ہیں کہ یا تو لباس اتنا باریک ہے کہ چل رہی ہے جیسے آج کل لون کا عام سلوار قمیض بنتی ہے، بالکل پوری ٹانگیں نظر آ رہی ہیں، بدن نظر آ رہا ہے، ہر چیز نظر آ رہا ہے. خاص طور پہ جب سورج کی لائٹ پڑے یا ماشاءاللہ زمزم کا پانی بھی بہا لے تو پھر تو معلوم ہوتا ہے کہ بغیر کپڑے کے کھڑی ہے ماشاءاللہ. تو ایسے حالات میں حضور نے لعنت فرمائی. یا یہ ہے کہ کپڑا تو موٹا ہے لیکن بدن پہ اتنا ٹائٹ ہے کہ ہر چیز الگ نظر آ رہی ہے، تو یہ بھی گویا ننگی کھڑی. لباس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بدن کو چھپائے نہ کہ ظاہر کرے. چچا داد بھائی کے بیٹے کے ساتھ عورت نہیں آ سکتی حج پہ. ہر وہ آدمی جو محرم ہو، کیا مانا جس سے نکاح حرام ہو، جیسے بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، یہ لوگ.
ان الناس یقولون عدد نزول الانبیاء 125 یقولون عدد انبیاء 24 كذا 25 من الانبیاء اسمهم مذکور فی کتاب اللہ اما عددهم الحقیقی فلا يعلم الا اللہ. کہتے ہیں جی کہ جادو کیا چیز ہے؟ جادو ہوتا ہے. اور کیا چیز ہے؟ ایک علم ہے. سحر جادو ہے، لیکن اس کا سیکھنا بھی حرام، کرنا بھی حرام، اس پہ عقیدہ رکھنا بھی حرام. ایک آدمی نے بکری بطور خیرات صدقہ کیا، اس نے ہمیں بھی دیا ہے. مجھے کیا پتا صدقہ عام تھا تو تم کھا سکتے ہو. اگر کوئی منت ہے، صدقہ واجبات ہے، پھر غریب کھائیں امیر نہ کھائیں. بہرحال یہودی ہو یا عیسائی، اگر وہ ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے تو پھر سبھی حلال. لیکن مشرک جو ہیں وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں، وہ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے ہیں. اسی طرح اب بھی کوئی قبر کے نام پہ ذبح کرے تو حرام ہے، قبر والے کے نام پہ ذبح کرے تو حرام. وما اہل بہ لغیر اللہ. اگر کسی ظالم انسان کے سامنے جان بچانے کے لیے جھوٹی قسم کھانی پڑی تو جان بچانا اگر آپ سچے ہیں تو جائز، کیونکہ اگر اجبار ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس حالت میں جان بچانا جائز. مجھے ایک دوست نے کہا کہ ایک شخص مر گیا ہے، اس کے لیے عمرہ کرتے، عمرہ کر کے دعا کر دو، اللہ اس کو ثواب دیں گے انشاءاللہ. اولل الامر سے مراد جو ہے علماء بھی ہیں اور حاکم بھی ہیں. تو جو معاملات دنیاوی ہوں گے اس سے مراد عمراء اور حاکم ہیں، گورنر ہے، امیر ہے، بادشاہ ہے. اور جو دینی معاملہ ہوگا تو اولل الامر جو ہے فقہاء اور علماء ہیں. بعض لوگ عمرہ کرنے کے بعد تھوڑے سے بال کٹواتے ہیں، میرا بھائی دم پڑ جاتی ہے. بال سارے سر پہ اس طرح پھروائیں، یا کم از کم جتنے سارے سر کے بال ہیں چوتھا حصہ کٹ جائیں. یعنی اتنے بال ہیں مثلا تو اتنی بال سارے سر کے اتر جائیں. یہ جو ٹک لگاتے ہیں دم پڑ جاتا ہے. اگر کوئی آدمی ڈپٹی ہے، کام کے لیے آتا ہے، احرام نہیں باندھا تو پھر کوئی بات نہیں. ایک آدمی مقیم ہے، روزانہ باہر جا رہا ہے، طائف جا رہا ہے، آ رہا ہے، مدینے جا رہا ہے، آ رہا ہے، کوئی کام ہے، کوئی عمرہ ضروری نہیں. سکونت یا ملازمت رکھنی ہو تو مکہ میں رکھیں، مکہ میں ثواب زیادہ ہے. مدینہ میں رکھیں تو مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت میں انشاءاللہ قرب نصیب ہوگا. کوئی بات نہیں، سب دونوں جہان ہمارے لیے. اب ثواب کے اعتبار سے مکہ میں ثواب زیادہ ہے. اگر ایک آدمی نے حج کے دوران میں عمرہ کر لیا، حج کر لیا، لیکن بعد میں وہ پھر اگر عمرہ کرنا چاہے تو حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھنا ہوگا. کہتے ہیں کہ 200 دفعہ اگر سورت اخلاص پڑھیں تو 50 سال کا گناہ معاف ہو جاتا ہے. میں نے کوئی ایسی حدیث نہیں پڑھی، اگر ہے تو مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے. کہتے جی کہ ہمارے کراچی میں ایک مسجد ہے، وہاں محلے میں تو 12 ربیع الاول کو ایک بال مبارک کی زیارت کراتے ہیں کہ حضور کا بال ہے. میرا بھائی اللہ عالم میں کیا کہہ سکتا ہوں. اس کی کوئی سند ہے کہ وہاں وہ کیسے لے آئے، کس سے ملا ان کو؟ یہ بات تو سند کے ساتھ ہوتی ہے نا. اس بات ہوتا ہے کہ فلاں 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 صحابی کے پاس تھا، اس نے فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں کو دیا، فلاں جگہ پہنچ. اگر سند ہے، ثبوت ہے، اچھی بات. اگر نہیں ہے تو ہم کیا کہہ سکتے. ایک آدمی عمرے پہ آیا، اس پہ دم تھا. کس بات کا دم تھا مجھے کیا پتا. اللہ کے بندے وضاحت کرو نا. عمرے میں کوئی غلطی کی دم تھا تو دم بھجوا دے کر دے. میاں بیوی کا ملنا جائز ہے. وہ تو تب ناجائز ہے جب حج کرے اور طواف زیارت نہ کرے. قرآن کو چومنا جائز ہے، کسی صحیح حدیث مبارک سے ثابت نہیں، بعض تابعین سے ثابت ہے، لیکن بہرحال صحیح حدیث مبارک میں نے نہیں پڑھی.
ہم لوگ پاکستان سے آئے ہیں، نماز قضا پڑھنی ہو تو جیسے قضا ہوئی، اگر اپنے گھر میں چھوڑی تھی تو 4، مسافری میں قضا ہوئی تو بس 2 رکعت، یعنی جیسے قضا ہوئی اسی طرح ادا کرو گے۔ میرا نکاح ہوا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، میں نے بیوی کو ہاتھ لگایا یا بوسہ لیا، تمہاری بیوی ہے، سب کچھ کرنا جائز ہے۔ اصل تو نکاح ہے، رخصتی تو رسم ہے، نکاح ہو گیا، تمہاری بیوی ہے۔ دیکھو نا جی، فکر کریں تو بیوی کے بوسے کا فکر کر رہا ہے، بھائی باقی کتنے لیے تھے وہ بھی کبھی گنے ہیں، اس سے توبہ کرو، بیوی کا فکر نہ کرو۔ بیوی کا بوسہ دینا تو اور نعمت ہے، ثواب ہے۔ کہتے جی کہ حدود مینا سے جو خیمے آگے لگے ہیں تو یہ جا کے باقاعدہ دارالافتاء سے مسئلہ پوچھے۔ ہاں، حنفی مسلک کے مطابق صبح کو طواف کریں تو 2 رکعت سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد طواف کریں تو مغرب کے بعد پڑھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باقی تو کسی جگہ فجر کے بعد نماز نہ پڑھے، لیکن حرم میں جائز، گنجائش ہے کہ جب چاہے طواف کرے اور جب چاہے نماز پڑھے۔